اس تحقیقی جائزے میں خوش آمدید۔ جی سبھی سننے والوں کو آمدید۔ ہمارا اس چینل پر ہمیشہ سے یہ بنیادی مقصد رہا ہے کہ ہم پیچیدہ فلسفیانہ افکار کی گہرائیوں میں اتریں اور انہیں ایک سنجیدہ اور عام فہم انداز میں اینالائز کریں۔ بالکل، اور گزشتہ نشست میں ہم نے علامہ اقبال کے علم الاشیاء یعنی ایپسٹمولوجی پر بہت تفصیلی بات کی تھی۔ صحیح، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اقبال کس طرح وجدان، جسے ہم انٹیوشن کہتے ہیں، اسے حصول علم کا ایک مستند ذریعہ مانتے ہیں۔ وہ اسے عقل کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کے اس نئے تحقیقی جائزے کا مقصد اس سے بھی آگے جانا ہے۔ آج ہم اقبال کے تصور خدا، وقت کی حقیقت اور تخلیق کے اس پیچیدہ فلسفے کا گہرا مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی مشہور کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ان بنیادی میٹافزیکل سوالات کا کیا جواب دیتی ہے۔ ایک بات میں یہاں آغاز میں ہی واضح کرتی چلوں، یہ مطالعہ اس لیے بھی انتہائی سنجیدہ ہے کیونکہ اس جائزے میں صرف اقبال کی بنیادی تحریر کو ہی آئسولیٹڈ فارم میں نہیں دیکھا جائے گا۔ یعنی ہم اسے دوسرے ایکیڈیمک لینس سے بھی دیکھیں گے۔ ایگزیکٹلی، ہم اسے ایک کڑی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ اسے جدید سائنسی تحقیقات جیسے کہ نیورو سائنس، فزکس کی بی تھیوری آف ٹائم اور مغربی فلسفے کے تناظر میں اینالائز کیا جائے گا۔ اور سننے والوں کے لیے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عقیدت مندانہ یا سیکٹیرین سیشن نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مختلف مکاتب فکر کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے۔ ہم تحقیقی حوالہ جات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اقبال کے خیالات کہاں ماڈرن سائنس اور فلسفی سے الائن ہوتے ہیں اور کہاں ان پر علمی تنقید کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو بحث کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں، کیا یہ کائنات ایک مکمل طے شدہ اور بند نظام ہے؟ یہ سوال میٹا فزکس کا سب سے سینٹرل کوسچن ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جو بن چکی ہے اور اب صرف اس میں رہنا باقی ہے، یا اس کی تخلیق ابھی جاری ہے؟ اقبال کے مطابق دیکھا جائے تو کائنات کوئی بنی بنائی یا رکی ہوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ اسے متحرک مانتے ہیں۔ جی۔ ان کے نزدیک یہ ایک ڈائنامک اور مسلسل پھیلنے والی حقیقت ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ خدا اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یعنی تخلیق ایک مسلسل عمل ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن اگر تخلیق جاری ہے تو اس کا خدا کے تصور پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم علمی پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، یہی مسلسل عمل ہمیں اقبال کے تصور خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اقبال نے خدا کو ایک الٹیمیٹ ایگو یعنی حتمی انا اور ایک زندہ شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک خدا کوئی غیر متحرک دور بیٹھی ہوئی قوت نہیں ہے، جیسا کہ ارسطاٹل کا ان مووڈ موور کا کانسیپٹ تھا۔ بالکل، اقبال کے یہاں وہ ایک ایسی ہستی ہے جو مسلسل تخلیقی عمل میں مصروف ہے اور جس کا اس کائنات کے ساتھ ایک زندہ اور ایکٹیو تعلق ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور اس کی نشاندہی سیکنڈری سورسز نے بہت واضح طور پر کی ہے۔ کیونکہ جب ہم اس متحرک خدا کے تصور کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں فوراً روایتی تھیولوجیز آتی ہیں، جیسا کہ کلاسیکل اشعری مکتب فکر۔ جی، اشعری تھیولوجی خدا کو بالکل الگ طرح سے دیکھتی ہے۔ وہ خدا کو ایک بدلاؤ سے پاک اور بالکل ساکن ہستی مانتے ہیں۔ روایتی کلام میں خدا کی ذات میں کسی قسم کا تغیر ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاسیکل آرتھوڈاکس تھیولوجی میں تبدیلی کا مطلب کسی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور خدا کیونکہ پہلے سے ہی ایبسلیوٹ پرفیکشن پر ہے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو اقبال کا الٹیمیٹ ایگو جو کنٹینیوس کریٹیو انرجی کے ساتھ متحرک ہے، وہ اس کلاسیکل ویو سے سیدھا ٹکراتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم اسے بڑے پس منظر سے جوڑیں تو تحقیق دانوں نے اقبال کو ایک پروسیس تھیولوجن قرار دیا ہے۔ پروسیس تھیولوجی، اس ٹرم کی تھوڑی وضاحت کریں۔ یہ ٹرم اس لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ اقبال کا یہ نظریہ مغربی فلسفیوں، خاص طور پر الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کی پروسیس فلسفی سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اچھا، وائٹ ہیڈ جنہوں نے ریالٹی کو کنٹینیوس بیکمنگ کہا تھا۔ جی بالکل، وائٹ ہیڈ کا ماننا تھا کہ ریالٹی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل بننے والا عمل ہے۔ اقبال کے ہاں بھی یہی جھلک ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ہیگل کے ایبسلیوٹ ایگو کا اثر بھی نظر آتا ہے، جہاں ایک لمیٹڈ نہیں ہستی میں چھوٹی محدود ہستیاں بغیر فنا ہوئے موجود رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے آرتھوڈاکس حلقوں میں اس پر شدید تنقید کی جاتی ہے۔ بہت شدید تنقید،
اور یہ ایک بڑا فلسفیانہ ٹینشن پیدا کرتا ہے۔ سیکنڈری اسکالرز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک شخصی خدا جو دعائیں سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور دوسری طرف ایک فلسفیانہ مطلق ہستی جو مسلسل پروسیس میں ہے، ان دونوں باتوں کو آپس میں ملانا لاجیکلی بہت مشکل ہے۔ یعنی آپ ایک پرسنل گاڈ اور ایک فلسافیکل ایبسولوٹ کو ایک ہی فریم ورک میں فورس کر رہے ہیں؟ صحیح۔ کلاسیکل سکالرز کی تنقید یہی ہے کہ خدا کو متحرک ماننے سے اس کی ازالی اور ابادی کمالیات پر سوال اٹھتا ہے۔ یہ وہ علمی ٹینشن ہے جو ان سورسز میں بار بار ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک ڈیپ تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہے، اور میرا خیال ہے اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں وقت یعنی ٹائم کے نظریے کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ چینج اور موومنٹ کا سیدھا تعلق وقت کے گزریت سے ہی تو ہے۔ بالکل۔ اقبال وقت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے سیریل ٹائم، جو ہماری عام زندگی کا وقت ہے، گھڑیوں کا وقت، سیکنڈز، منٹس۔ جی، ماضی، حال اور مستقبل۔ ہم انسانی عقل کے ذریعے وقت کو انہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ خدا کا وقت یہ گھڑی والا وقت نہیں ہے۔ وہ اسے خالص مدت یعنی پیور ڈیوریشن کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ پیور ڈیوریشن کا آئیڈیا فرانسیسی فلسفی ہنری برگسن سے بہت متاثر ہیں۔ برگسن کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہماری لاجک، ہماری عقل چیزوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے انہیں باکسز میں کاٹ دیتی ہے۔ جب ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہم وقت کو سپیس کی طرح میجر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے رولر پر انچز ہوتے ہیں۔ لیکن وقت اصل میں ایسا نہیں ہے۔ برگسن اور اقبال دونوں کے مطابق اصل حقیقت پیور ڈیوریشن ہے، جو ایک ناقابل تقسیم مسلسل بہاؤ ہے۔ وجدان اس مسلسل بہاؤ کو محسوس کرتا ہے، جبکہ عقل اسے پوز کر کے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اقبال نے یہی وجدانی وقت خدا سے منسوب کیا ہے کہ خدا کا جو وقت ہے وہ پیور ڈیوریشن ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک اہم سوال ہے۔ جی پوچھیے۔ یہ باتیں فلسفی کی حد تک تو ٹھیک ہیں، پر کیا ماڈرن سائنس انہیں مانتی ہے؟ کیا وقت واقعی ایک مسلسل بہاؤ ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ جدید سائنس نے اس نظریے پر ایک بہت بڑا سٹریس ٹیسٹ لگایا ہے، اور اس سٹریس ٹیسٹ میں یہ پیورلی فلسفیکل آئیڈیا تھوڑا مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ آپ آئنسٹائن اور برگسن کی ڈیبیٹ کا ذکر کرنے لگی ہیں۔ بالکل۔ 1922 میں برگسن اور مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے درمیان وقت کے موضوع پر ایک تاریخی مباحثہ ہوا تھا، جہاں آئنسٹائن اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر چکے تھے۔ جی، اور برگسن اپنے پیور ڈیوریشن پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا کہ فزکس کا جو گھڑی کا وقت ہے وہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ فلسافیکل وقت ہی اصل ہے۔ لیکن سائنس وہاں رکی نہیں۔ پھر 1971 میں ہافلے کیٹنگ ایکسپیریمنٹ سامنے آیا۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے انتہائی ایکوریٹ اٹامک کلاکس لیں، ایک سیٹ زمین پہ رکھا اور دوسرا سیٹ کمرشل ہوائی جہازوں میں رکھ کر انہیں دنیا کے گرد اڑایا۔ اور جب جہاز واپس آئے تو گھڑیاں میچ نہیں کر رہی تھیں۔ صحیح کہا، جہاز والی گھڑیاں تھوڑا وقت پیچھے رہ گئی تھیں۔ اس عملی تجربے نے ٹائم ڈائلیشن کو ثابت کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وقت ہر آبزرور کی سپیڈ اور گریوٹی کے حساب سے الگ الگ گزرتا ہے۔ یعنی اس تجربے نے برگسن کے اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا کہ پوری کائنات کے لیے کوئی ایک سنگل ریئل ٹائم یا یونیورسل بہنے والا وقت موجود ہے۔ بالکل، اور اس کا اقبال کے پیور ڈیوریشن پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، خاص طور پر جب ہم جدید فزکس کی بی تھیوری آف ٹائم کو دیکھتے ہیں، جسے ایٹرنلزم یا بلاک یونیورس ماڈل بھی کہتے ہیں۔ اگر بلاک یونیورس ماڈل درست ہے تو وقت کا گزرنا تو صرف ایک ایلیوژن بن جاتا ہے۔ بی تھیوری یہی کہتی ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ اسپیس ٹائم بلاک میں پہلے سے موجود ہیں۔ وقت کا فلو کرنا اصل میں ایک سبجیکٹو ایلیوژن ہے، ایک نفسیاتی دھوکہ ہے جو ہمارا دماغ کریٹ کرتا ہے۔ تو اگر پاسٹ اور فیوچر سب ایک ساتھ پہلے سے موجود ہیں تو اقبال کا متحرک کائنات اور مسلسل بنتی ہوئی تخلیق کا نظریہ سائنسی اعتبار سے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ صحیح، کیونکہ بلاک یونیورس میں کچھ نیا نہیں بن رہا، سب کچھ اسپیس ٹائم میں آلریڈی موجود ہے۔ یہ واقعی مائنڈ بینڈنگ ہے۔ ایک طرف سائنس کہہ رہی ہے کہ پاسٹ اور فیوچر پرہیپس ایک ہی بلاک میں لاکڈ ہیں، اور دوسری طرف اقبال اس متحرک کائنات کے تصور کو لے کر ایک انقلابی دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ کہ مستقبل کوئی پہلے سے لکھی ہوئی اسکرپٹ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ سخت جبریات یعنی اسٹرکٹ ڈٹرمنزم کو پوری طرح رد کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے اس پوائنٹ کی اہمیت سمجھانا ضروری ہے۔
اقبال کے نزدیک تخلیقی آزادی کائنات کا بنیادی خاصہ ہے۔ اور اس سے انسانی عمل اور ہیومن ایجنسی کو ایک مرکزی حیثیت ملتی ہے۔ بالکل، اگر سب کچھ پہلے سے طے نہیں ہے تو انسان اس یونیورس میں صرف ایک اسپیکٹیٹر نہیں رہتا، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے حقیقت کو شکل دینے میں خدا کا ہمسفر یعنی کو ورکر بن جاتا ہے۔ یہ فلسفی ہیومن ایجنسی کے لیے بہت امپاورنگ ضرور ہے، لیکن علمی اور تھیولوجیکل حیثیت سے دیکھیں تو آرتھوڈاکس تحقیق میں اس سے ایک بڑا ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ کلاسیکل کلام کے حوالے سے جی، کلاسک اشعری تھیولوجی سخت جبریت پر بیس کرتی تھی، جہاں انسان کے پاس فری ول برائے نام تھی۔ دوسری طرف معتزلی ریشنلزم نے فری ول کو لاجک سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن آرتھوڈاکس مین سٹریم نے انہیں رد کر دیا تھا۔ اور اب اقبال نے تقدیر کو ایک کھلی کتاب کی طرح پیش کیا ہے، ایک ایسی صلاحیت جو ابھی اجاگر ہونا باقی ہے۔ تو اس سے خدا کے علم کا کیا ہوتا ہے؟ یہی سب سے بڑی فلسافیکل کمپلیکیشن ہے۔ اگر مستقبل سچ میں کھلا ہے اور طے شدہ نہیں، تو خدا کے مکمل علم یعنی اومنیسائنس کا کیا ہوگا؟ آرتھوڈاکس عقیدہ تو یہی کہتا ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، جو ہو چکا اور جو ہوگا۔ لیکن اگر مستقبل ابھی وجود میں ہی نہیں آیا، اگر فیوچر ابھی بنا ہی نہیں، تو خدا اسے کیسے جان سکتا ہے؟ کیا خدا کا علم صرف وہاں تک محدود ہے جو تخلیق ہو چکا ہے؟ یہ پری ڈیسٹینیشن اور اومنیسینس پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سیکنڈری اسکالرز اس پر واضح تنقید کرتے ہیں کہ اقبال نے ایک ریڈیکل میٹا فزیکل ریکنسٹرکشن کی ہے جو کلاسیکل کلام کے بالکل برعکس جاتی ہے۔ فلسفیانہ طور پر یہ ایک نازک مقام ہے۔ تو ان سب فلسفیانہ کشمکش کو دور کرنے کے لیے اقبال نے کیا راستہ چنا؟ انہوں نے مذہبی تجربے یعنی ریلیجس ایکسپیرئنس کو فیلڈ میں اتارا۔ انہوں نے اسپریچول ایکسپیرئنس کو ایک تجرباتی اور سائنسی حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسٹک اور نبی کے تجربے کا ایک بہت مشہور فرق واضح کیا تھا۔ صحیح، ان کے مطابق تجربہ خود حقیقت ہے، لیکن الفاظ اسے کیپچر نہیں کر سکتے۔ ایک صوفی اپنے تجربے کے بعد اس باطن کی شانتی میں رہنا چاہتا ہے، جبکہ نبی اس مسٹک ایکسپیرئنس سے واپس آتا ہے اور باہر کی دنیا تاریخ کے دھارے کو بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور آئیڈیا ہے، پر یہ بھی ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، خاص طور پر جب ہم اس تصور کو آج کی جدید نیورو ایپسٹمولوجی کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ نیورو سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ نیورو سائنس اب ان مسٹک تجربات کا باقاعدہ تجزیہ کر رہی ہے۔ انسانی دماغ میں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا DMN کہتے ہیں۔ یہ ہماری میں یعنی آئی می مائی سیلف کی فیلنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسے آپ ایگو سینٹر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو جب کوئی دھیان لگاتا ہے یا صوفیانہ فنا کے تجربے سے گزرتا ہے تو اس نیٹ ورک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سائنس بتاتی ہے کہ گہری میڈیٹیشن کے دوران یہ DMN ڈاؤن ریگولیٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ایکٹیویٹی گر جاتی ہے۔ جب ایگو سینٹر شانت ہوتا ہے تو انسان کو ایگو ڈیزولوشن فیل ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ذات ختم ہو گئی ہے اور وہ پوری کائنات کے ساتھ ایک ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹلی، ماڈرن سائنس اسے صرف اور صرف دماغی افعال میں تبدیلی یعنی ایک انٹرنل نیورو کوگنیٹو شفٹ مانتی ہے، جبکہ اقبال اسے ایک خارجی حقیقت سے تعلق مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دماغ کی کوئی کیمیکل سٹیٹ نہیں ہے، بلکہ واقعی خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو ریالٹی کا مشاہدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سائنس اور تھیولوجی کا یہ کلیش آج بھی اسکالرز کے درمیان موضوع بحث ہے۔ اسی حوالے سے نعمان فیضی کے کریٹیکل مطالعے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ فیضی نے اپنی تحقیق میں نشاندہی کی ہے کہ اقبال کے ہاں دو قسم کی کانفلکٹنگ اپروچز موجود ہیں۔ جی، ایک ان کا پریگمیٹک انداز اور دوسرا ریپریزنٹیشنل۔ بالکل، پریگمیٹک اپروچ یہ ہے کہ کسی چیز کی سچائی کو اس کے پریکٹیکل نتیجے سے جانچا جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نبی کا تجربہ اس لیے برتر ہے کیونکہ وہ سوسائٹی میں انقلاب لاتا ہے۔ اور ریپریزنٹیشنل اپروچ میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وجدانی تجربہ ریالٹی کے بالکل ایکوریٹ پکچر پیش کرتا ہے۔ فیضی یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا صرف معاشرے میں انقلاب لانا کسی تجربے کے آبجیکٹیولی سچا ہونے کی کسوٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تاریخ میں بہت سی سیاسی اور سیکولر تحریکیں آئی ہیں جنہوں نے سوسائٹی کو پوری طرح بدل دیا۔ تو کیا ان کے لیڈرز کا ایکسپیرئنس بھی انہی معنوں میں ڈیوائن ریالٹی پر مبنی تھا؟
یہ وہ سخت ایکیڈیمک سوالات ہیں جو اقبال کے اپنے بنائے ہوئے انٹلیکچوئل فریم ورک کے اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس پورے ڈسکشن کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ اقبال نے کلاسیکل میڈیول میٹافزکس اور پوسٹ انلائٹنمنٹ امپیریکل سائنس کو جوڑنے کے لیے ایک انتہائی عظیم برج بنایا۔ ایک لگاتار پھیلتی ہوئی متحرک اور زندہ حقیقت نے آتے ہیں۔ آرتھوڈاکس کلام بھی ان کے اوپن فیوچر پر اعتراضات رکھتا ہے۔ پھر بھی فلسفی اور ریشنل تھیولوجی کے میدان میں انہوں نے جو بیس سیٹ کی اس کی اہمیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگلے تحقیقی جائزے میں جو ہماری اس سیریز کا چوتھا حصہ ہوگا، ہم الٹیمیٹ ایگو سے آگے بڑھ کر انسانی انا یعنی خودی کی طرف جائیں گے۔ ہم اقبال کے مشہور زمانہ تصور خودی، انسانی آزادی اور شخصیت کی بقا کو ایکسپلور کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ انسان اس متحرک یونیورس میں اپنا مقام کیسے بناتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، ہم ان سب علمی مباحث کے پس منظر میں ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ماڈرن فزکس کی بی تھیوری آف ٹائم کے مطابق وقت کا گزرنا واقعی صرف ایک سبجیکٹو ایلیوژن ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اسپیس ٹائم میں ایک ساتھ موجود ہیں، تو پھر روز جزا کے تصور کا الٹیمیٹلی کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ کیونکہ روز جزا کا سارا انحصار تو انسانی اعمال کے وقت کے ساتھ ترتیب وار جمع ہونے یعنی کرونولوجیکل ایکیومولیشن پر مبنی ہے۔ اگر وقت فلو ہی نہیں کر رہا تو اعمال کیسے جمع ہو رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے اس بحث نے اور اس سوال نے نئی علمی سوچ کو جنم دیا ہوگا۔ اس تحقیقی جائزے پر پیدا ہونے والے خیالات اور اکیڈمک ریفلیکشنز کو کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی علمی ڈسکشنز آسانی سے سب تک پہنچتے رہیں۔ اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔